بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پہ نہایت ہی لطف و کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس کی یاد میں اکٹھے ہوئے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے التجا ہے کہ ہمارا یہاں آنا، یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔ ہمارے نہایت ہی عزیز دوست ساتھی محترم جناب محمد یونس صاحب، ان کے بائی گزشتہ دنوں کویت میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو بقائے نور بنائے۔ آمین۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم ان کے گھر میں ایک عظیم الشان محفل میلاد پہ بھی گئے تھے۔ اللہ پاک اس محفل کا صدقہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو، یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے بڑا ہی قابل احترام ماہ، جو اپنے اندر ہزاروں واقعات سمیٹے ہوئے ہے۔ اس میں بہت سے واقعات ہوئے جس کا ذکر کرنا بھی اس مختصر سے وقت میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی پہلی تاریخ کو ہی خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ دماد مرتضیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی پہلی محرم شریف کو۔ اس کے بعد کربلا کا ایک عظیم واقعہ اسی مہینے ہوا، جس کی ایک لمبی سی داستان ہے، جس کو چند منٹوں میں سمیٹنا، چند گھنٹوں میں سمیٹنا وہ نہیں سمیٹی جا سکتی۔ بہرحال ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور دوران نعت جو تھوڑا سا وقفہ مجھے ملے گا، بالکل مختصراً میں اس میں روشنی ڈالتا جاؤں گا۔ آغاز کرتے ہیں، ادھر ہی آ جائیں آپ۔ آغاز کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا خوانی کا۔ ہمارے درمیان بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ گونج پڑ جائے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رحمان بھی تو سبحان بھی تو سلطان دا سلطان بھی تو رحمان بھی تو سبحان بھی تو سلطان سلطان بھی تو دنیا نو بناون والا، تو دنیا نو بناون والا، تو اس دنیا دا نگہبان بھی تو اللہ 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 جد جاواں گا، میں لے کے بوجھ گناہاں دا میدان حشر جد جاواں
पावांगा। अल्लाह सदका सोहने दा, महशर विच सदका सोहने दा, सौगात शफायत दे मैनू। अल्लाह अल्लाह बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करते हैं हम। मलाइक जिनके दर पर झाड़ने को खाक आते हैं। सुभान अल्लाह। अजब रंगीन शातफ़ज़ा चमन है हुस्न हज़रत का। अजब रंगीन हज़रत का के हंस पड़ते हैं जो रोते हुए गमनाक आते हैं। के हंस पड़ते हैं जो रोते हुए गमनाक आते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उठाकर उंगलियां कहती हैं मुझे रहमत की। अल्लाह के दरबारे रिसालत के पढ़ते राग आते हैं। पाक आते हैं। माशाअल्लाह जी। रहमत के दरवाज़े रसूले पाक आते हैं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। पहले आप हामिद सईद को सुन रहे थे, अब अहमद सईद आपके सामने। जब इश्क ने
شک تھا نور کا سمندر رحمت برس رہی تھا کیا تمہیں بتا دے کیا کیا نظارے دے کیا نظارے دیکھے واہ چمکا میرا کبھی جالیوں تو چوما کبھی چشموں سے اللہ کبھی جالیوں اللہ اللہ سرکار نے بلا واہ جی واہ کیا کیا عطا کیا بے نور میرے دل کو پر نور کر دیا سبحان اللہ بے شک بے جسے شک چاہے وہ بنا دے جسے چاہے وہ بلا لے وہ گدا جو ان کے در کا سلطان وہ بنا دے واہ بے شک وہ بے شک گدا جو ان کے در کا سلطان و سلطان وہ بنا اللہ بے شک دے اللہ بستا رہے ہمیشہ مدنی کا ستارہ اللہ اللہ آمین آمین اللہ چلتا ہے جس کے دم سے اب تک زمانہ بے شک حق 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 چہرے نہیں بدلتے اس نام کا صدقہ سبحان اللہ بے شک در آمینہ کے آئے آمینہ کے پیارے در آمینہ کے آئے آمینہ کے پیارے جب عشق نے بلایا سرکار نے بلایا چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا محفلوں میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے رہیں آمین آمین اللہ میرے دوستوں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی پہلی محرم کو ہوا یہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی یہ ان عشرہ و مبشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے ہیں بے شک اور شہادت کی بھی آپ کو خبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے تو پہاڑ خوشی سے رقص کرنے لگا اور آپ نے اپنی ایڑی پہاڑ کو مار کے یہ فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا تجھے معلوم نہیں تجھ پہ اللہ کا رسول ہے اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں تو اسی وقت جب آپ نے فرمان یہ جاری کیا تو لوگ آپ کو مبارکبادیں دینے لگے کہ آپ کو شہادت کا رتبہ ملے گا میرے دوستو یہ عظیم سپہ سالار کہ دنیا نے اس جیسا کوئی سپہ سالار نہ دیکھا کہ 22,000 مربع میل پر جس کی حکومت ہو کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کی 22,000 مربع میل پہ حکومت ہے یہ کیسے ہوا تو فرمانے لگے کہ جو خطاب کا بیٹا ہے وہ تو اس قابل بھی نہ تھا کہ جب میں جوان تھا تو میرے والد نے مجھے 4 اونٹ دیے تھے کہ ان کو فلانی جگہ لے جا تو خطاب کے بیٹے سے تو اتنا نہ ہو پایا
کہ ان 4 اونٹوں کو کنٹرول کر سکے. یہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طفیل سبحان ہے. اللہ. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک کے تصدق سے ہے کہ ان کے نلین پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کامیابیاں عطا فرمائی. میرے دوستو ان کا کیا ذکر کیا جائے. لوگوں کا جستجو ہوتی تھی کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور مقبول ہو جائیں، لیکن کیا عظمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ آقا کریم صلی اللہ سب صحابی مرید ہیں اور یہ مراد ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے آپ کو لیا. میرے دوستو ان کی عظمتوں کا کیا احاطہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو سب کی حاضری ہو جائے گی. اگر 3 منٹ 4 منٹ میں 2 یا 3 اشعار پڑھیں، اگر نہ پورے ہو سکے تو جو رہ جائیں گے ان کو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو باری دی جائے گی. لیکن اگر ہم کوشش کریں گے کہ وقت بچاتے جائیں 2 3 اشعار پڑھتے جائیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. حرام کا مہینہ ہے، اس لیے بارگاہ امام حسین کی منقبت پیش کرتا ہوں. آیا نہ ہوگا اسی طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اسی طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرائے آگ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرائے آگ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترس
کو ترسائے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. جناب شفیق صاحب فرما رہے تھے کہ بے شک 2 شعر پڑھ لیں لیکن اگر دہرانا ہوا نا تو پھر اس کو کم کر لیں 2 یا کیونکہ اگر دہرائیں گے تو پھر نہ دہرائیں گے تو 3 شعر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور لاؤں کہاں سے مہنی صورت حسین کی ایمان کا جز ہے تو محبت حسین کی. سر دے دیا راہ حق پہ مگر نہ کی بیعت یزید کی جان دے کر دین حق بچانا یہ تھی سیرت حسین کی. اور اے لوگو یہ صرف تنہا مثال ہے نیزے پہ کیا عجب تھی تلاوت حسین کی. اور لیتا ہے کون نام آج یزید پلید کا قائم ہے تا ابد تو امامت حسین. اور قیامت تک میرے آقا مولا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم ہے. محترم جناب عبدالرزاق لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق نے جس کو بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں
بے شک۔ اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد حضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد حضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے محترم جناب اسحاق صاحب نے آغاز میں ہی اتنی خوبصورت منقبت امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کی اور یہ حق بھی ہے کہ ہم ان کی یاد میں ان کے غلام بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر نہ کیا جائے ویسے تو 12 مہینے ہی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ مہینہ ان کی یاد ہمیں تڑپاتی ہے اور جو قربانیاں انہوں نے ہمارے لیے دی میں کس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی زبان پہ بھی یہی تھا پیدائش کے وقت بھی یہی تھا آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے تو کسی نے دیکھا تو آپ فرما رہے تھے امتی 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 فرما رہے تھے اور پوری زندگی آپ جتنی دیر اس دنیا میں ظاہراً رہے تو امت کا دکھ ہی ان کو لیتے جا رہا تھا اور وہی چیزیں امام علی مقام نے اپنے گھر سے جب دیکھی تو ان کے ذہن میں بھی یہی چیز چھائی ہوئی تھی کہ یا الہی امت کو کسی طرح بخش دے اور جب امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا تو جب وقت شہادت تھا اور آخری ٹائم تھا تو امام علی مقام کے ہونٹوں پہ بھی اپنے نانا کی یہی دعا تھی امتی 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 تو کیا کسی خوبصورت شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب شہادت کے بالکل قریب تھے تو آسمان کی طرف اپنے چہرے مبارک کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے آپ کے لیے ہمارے لیے یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے مختار کائنات کی امت کو بخش دے امت کے بچوں پہ علی اصغر فدا کیا امت کے نوجوانوں پہ علی اکبر فدا کیا میرے مولا قاسم کو بھی ہے میں نے تیری راہ میں دے دیا عباس علمبردار بھی جنت میں چل بسا یہ سب مصیبتیں تھی شفاعت کے واسطے بندے نے گھر لٹا دیا امت کے واسطے بندے نے گھر لٹا دیا امت کے واسطے اور اے امتیوں ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے کارناموں کو اجاگر کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور اتنی قربانیاں دے کر جو پیغام ہم تک انہوں نے پہنچایا
وہ یہی ہے کہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنا۔ تو میرے دوستو، یہ محفل بھی ان کے ہی بتائے ہوئے راستے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب محمد فیصل نقشبندی صلی اللہ وسلم نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ حسن و حسین کی بات مت پوچھو، ارے جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ جوش سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ اے حلیمہ تو نے تو دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اے حلیمہ تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا۔ راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا، خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا، خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا۔ کس کو معلوم ہے طیبہ کی جدائی کا اثر، کس کو معلوم ہے طیبہ کی جدائی کا اثر،
کہ شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور زہرا کے دلارے ہیں، قرآن کے پارے ہیں، زہرا کے دلارے ہیں، قرآن کے پارے ہیں، کربل کی زمین پر ہم نے دی کو بھی بچانا ہے، کربل کی زمین پر ہم دی کو بھی بچانا ہے، اور تم ظلم کو آزما لو، ہم صبر آزمائیں گے، تم ظلم کو آزما لو، ہم صبر آزمائیں گے، ہم صبر کے پیکر ہیں، مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، ہم صبر کے پیکر ہیں، مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اور معصوم علی اصغر قربان کیا دی پر، قربان کیا دی پر، یہ دین مبیہ ہے، ہم نے ہی بچانا ہے، یہ دین مبیہ ہے، ہم نے ہی بچانا ہے، اور یہ کہہ کر در حق سے
یہ کہہ کر درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، اب وقت شہادت ہے اور سر بھی جھکانا ہے، اب وقت شہادت ہے اور سر بھی جھکانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ میں دعوت دوں گا محترم جناب محمد فاروق وارثی صاحب کو اس بزم کے آخری ثناءً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کرتے ہیں کیسے ذکر خدا یاد تو کرو، کرتے ہیں کیسے ذکر خدا یاد تو کرو، تاریخ کربلا کو ذرا یاد تو کرو، وہ دوپہر کی دھوپ، وہ میدان کربلا، گرمی سے تپ رہا تھا بیابان کربلا، چلتے ہوئے وہ تیر، برستا ہوا لہو، اپنے ہی خون سے شہ نے کیا غسل اور وضو۔ 3 دن کے حسین پیاسے تھے، مصطفیٰ کے مگر نواسے تھے۔ 3 دن کے حسین پیاسے تھے، مصطفیٰ کے مگر نواسے تھے، مانگتے دشمنوں سے کیوں پانی، مانگتے دشمنوں سے کیوں پانی، پی رکھی تھے شراب نورانی، پی کے ایک لا الہ کا پیالہ اپنی امت پہ سر کٹا ڈالا، پی کے ایک لا الہ کا پیالہ اپنی امت پہ سر کٹا ڈالا، سجدہ جہاں میں آج تک ایسا ہوا نہیں، سر کٹ گیا حسین کا لیکن جھکا نہیں، سر کٹ گیا حسین کا لیکن جھکا نہیں۔ حسین شاہ ہے شاہوں کے بادشاہ، حسین شاہ ہے بادشاہ، شاہوں کے بادشاہ، حسین دین ہے اور دین کی پناہ، حسین دین ہے اور دین کی پناہ، حسین وہ سر دیے نا دیے ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ، قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ، حسین نہ تخت و تاج نہ آشائش و بقا کے لیے وہ کربلا گئے، اللہ کی رضا ماشاءاللہ بے شک، وہ کربلا گئے، اللہ کی رضا کے لیے، ادھر لائنوں
حسین تھے توحید کی بقا کے لیے وہ کربلا گئے اللہ کی رضا کے لیے فرات خود ہی سکینہ کے پاس آ جاتا فرات خود ہی سکینہ کے پاس آ جاتا حسین ہاتھ اٹھاتے اگر دعا کے بے شک بے شک حسین ہاتھ اٹھاتے اگر دعا کے لیے وہ کربلا گئے اللہ کی رضا کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا اور ہم مقررہ وقت پہ ہی اپنی اس سراہانی کی محفل کو اختتام پذیر کیا. دوستو ایک اعلان ہے، کل بروز جمعہ تقریباً 6 بجے ہے نا آپ کے گھر؟ مغرب کے فوراً بعد مغرب کے فوراً بعد ان کے ہاں ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک وہ محفل چلے گی انشاءاللہ. ہم وہاں وقت مقررہ پہ ہمیشہ محفل کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مدد فرمائی تو کل بھی ایسا اور تمام ساتھیوں سے میں ملتمس ہوں کہ وہاں آپ جوک در جوک تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں اور انشاءاللہ وہاں دعائے خیر بھی کی جائے گی اور آپ سناخانی سے اسی محفل کا دوسرا حصہ کل ادھر ہوگا، اس کو کنٹینیو بے شک بے شک جی بے شک بے شک انشاءاللہ. محترم جناب نقش بند صاحب سے ملتمس ہوں.